الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ کیا لم نہیں تارا تو نے دیکھا، الا طرف الذی وہ شخص جو حاج اس نے جھگڑا کیا، اس نے بحث کی، محاجہ یہ باب مفاعلہ ہے، اس نے آرگومنٹ کیا، ابراہیم سے، فی میں ربہ اس کا رب، ان کے آتا دیا ہو اس کو اللہ نے۔ اب آتا میں فائل موجود تھا، اس نے دیا، اس نے کون تھا؟ اللہ، لیکن اللہ کو بعد میں باہر لے کر آئے تو یہ اس میں ظاہر ہے، اس کو پرومیننٹ کیا گیا کہ کس نے دیا۔ اللہ کی پیش بتاتی ہے، اللہ نے دیا ہو اس کو، یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے، ہو اس کو کیا دیا، الملک یہ مفعول ہے، اس پہ زبر ہے کہ اس کو کیا دیا گیا، اس کو کنگشپ، حکومت، بادشاہت دی گئی، دی اس کو اللہ نے بادشاہت، حکومت، جب قال کہا ابراہیم نے، تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ابراہیم ہوتا تو ابراہیم کو کہا، اب ابراہیم ہے تو ابراہیم نے کہا، ابراہیم سبجیکٹ ہیں، کہنے والے ہیں، ڈوئر ہیں، فاعل ہیں، ربی میرا رب، الذی وہ رب جو، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، قال اس نے کہا، انا یہ لکھنے میں انا ہے لیکن پڑھنے میں انا میں، آئے، احیی زندگی دیتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں۔ اب یہ جو ہے واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف ہے، احیا یحیی، احیا باب افعال ہے، اور احیی واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم، میں زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم نے کہا، پس انا بے شک اللہ یاتی وہ آتا ہے، لیکن شمس کے ساتھ جو بی لگا تو بی متعدی بنانے کے لیے بھی آتا ہے، وہ آتا ہے، بات ختم ہو گئی، لاتا ہے تو اب مفعول کی ضرورت ہوگی، کس کو لاتا ہے؟ تو بہرحال یاتی کے ساتھ جب بی آ جائے تو اس کو متعدی بنا دیتا ہے، یعنی وہ لاتا ہے، اللہ برنگز، اللہ لاتا ہے، شمس سورج، من سے، المشرقی مشرق، فاتی تو لے آ، اب دیکھیں پھر بی ساتھ میں آیا، تو ویسے تو اس کا مطلب فاتی آنا ہے، تو آ، لیکن بی لگنے سے لے آ، ہاں اس کو، شمس مؤنث ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہم سورج مذکر استعمال کرتے ہیں جبکہ عربی میں شمس مؤنث ہے، تو ہا آیا، ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ فاتی بہا اس کو لے آؤ، من سے، المغربی مغرب، فا پس بوہیتا حیران رہ گیا، شش در رہ گیا، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، لاجواب ہو گیا، الذی وہ جو، کافر اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر نمرود حیران رہ گیا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم قوم، الظالمین ظالم کی جمع، او یا کا جیسا کہ، کا مانند جیسا کہ، الذی وہ جو، مرہ وہ گزرا، مرہ یمر باب نصر ینصر ہے، وہ گزرا، پاسٹ، علی پر، قریۃ ایک بستی کے، ٹاؤن شپ بستی، اور اس کی جمع قرا ہے، قریہ ایک بستی، گاؤں، واو اور ہیجا، اب قریہ تا
اس کی مؤنث کی علامت ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے تو ہیجا استعمال ہوا، ہیجا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہوا مذکر کے لیے۔ ہیجا وہ بستی، خاویتن، اب دیکھیں خاویہ، خاویجن نہیں ہے، خاویہ ہے، تا مؤنث کی علامت، یہ اس میں فاعل ہے، خاویہ گری ہوئی، علا پر، عروش عرش کی جمع چھتوں پہ، روفس پہ، اپنی چھتوں پر، قال اس نے کہا، انا، یہ حرف استفہام ہے، کہاں سے، کیسے، انٹروگیشن، کہاں سے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، تو ہذہ مؤنث کے لیے ہے اور ھذا مذکر کے لیے، ھذا بھی یہ اس میں اشارہ قریب، اور ھذہ مؤنث کے لیے یہ بستی، اللہ بعد موت مرنا ہا اس کے ڈیڈ ہونے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد۔ اکثر الفاظ تو ہم بولتے ہیں، بعد بھی بولتے ہیں، موت بھی بولتے ہیں، یہ تمام الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں، فیملیئر ہیں۔ فا پس اماتا موت دی، اماتا یمیت اماتا مارنا، موت دی، ہو اس کو، کس نے دی، اللہ نے، میعتا 100، عامن سال، سنہ بھی سال کو کہتے ہیں اور عام بھی سال کو کہتے ہیں۔ ثم پھر، یہ حرف عطف ہے، بعثا اس نے اٹھایا، اس نے زندہ کیا۔ اب ثلاثی مجرد کے ابواب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ہوں گے، تو ہر باب کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے۔ جیسے باب سامعہ سے آنے والے ابواب میں زیادہ تر کسی ایسی صفت یا بات کا ذکر ہوتا ہے جو وقتی ہوتی ہیں، ٹیمپریری ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہیں، جیسے فارحہ خوش ہونا اور حزینہ غمگین ہونا، اور یہ باب زیادہ تر لازم ہوتے ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور باب کارومہ سے آنے والے افعال میں کسی ایسی صفت یا بات کا ذکر ہوتا ہے جو عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوتے ہیں، ان میں پرماننس ہوتی ہے، مثلا حسنہ خوبصورت ہونا اور شجاع بہادر ہونا۔ تو ایسے ہی باب فاتحہ کی خصوصیات کا تعلق مادہ کے روٹس کے حروف سے ہے، تو ان کو دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، اصل ایک کرائیٹیریا ہے کہ فعل اصل لفظ ہے، فعل، تو اگر ہم لے آئیں گے ناسوارا تو نون کو کہیں گے فا کلمہ، صاد کو کہیں گے عین کلمہ، اور را کو کہیں گے لام کلمہ۔ تو عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ضرور ہوگا۔ باب فتحہ میں عین کلمہ یا لام، یعنی سیکنڈ لیٹر یا تھرڈ لیٹر میں حروف حلقی میں سے جو حلق سے نکلتے ہیں ان میں سے کوئی ایک لیٹر، کوئی ایک حرف ضرور ہوگا، لیکن چند مادے اس سے مستثنیٰ ہیں، ہر جگہ پہ ایکسیپشنل ہیں۔ تو حروف حلقی ہیں حمزہ، ہا، حا، خو، عین اور غین، یہ 6 کلمات ہیں، حمزہ، ہا، حا، خو، عین اور غین۔ اب دیکھیں یہاں پہ بعث، تو عین، یہاں پہ عین ہے، تو یہ باب فتحہ کی خصوصیت میں سے ہے، تو یہ باب فتح یفتح ہے، بعث یبعث، تو یہاں پہ عین کلمے کی جگہ عین ہے، تو بعث عین ہے حروف حلقی میں سے، بعث اس نے اٹھایا، اس نے زندہ کیا، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، ہو اس کو۔ اب ہو جو ہے یہ مفعول ہے، یہ جب فعل کے ساتھ ضمائر لگتے ہیں تو مفعول بن کر آتے ہیں۔ بعث اس نے اٹھایا، اس نے زندہ کیا، ہو اس کو، تو یہ مفعول بن کر آیا، پروناؤن اس میں ضمیر۔ قال اس نے کہا، کم کتنا، ہاؤ لانگ کتنا عرصہ، لبثت تو ٹھہرا رہا، لبث یلبسو یہ باب سامع یسمع ہے، کتنا عرصہ تو رہا، کتنا عرصہ ٹھہرا رہا۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی ہم فعل دیکھیں گے، پہلے ہم ناؤنز کی بات کرتے رہے، ان کا انالیسس کرتے رہے کہ ان میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں،
اب ہم فعل کو دیکھیں گے. تو بس یہ ابتدائی ایک لیسنس ہیں، ابتدائی یہ پہلے گریڈز ہیں، بہت ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں. تو ہم کوئی بھی فعل دیکھیں گے، ورب دیکھیں گے، تو اس میں ہم مادہ دیکھیں گے، اس کا ہم وزن دیکھیں گے، ہم اس کا روٹ دیکھیں گے کہ لام با ثا اس کا روٹ ہے، اس کا مادہ ہے، ان کو حروف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کا ہم وزن دیکھیں گے. اب ان حروف کو جو حروف اصلیہ ہیں ان کو ایک ڈائے میں رکھیں گے، ان کا وزن دیکھیں گے، ان کا سانچہ دیکھیں گے، ایک پورا سٹرکچر اور شیپ. اب صیغہ اس کا دیکھیں گے، مادہ، وزن اور صیغہ، مادہ، وزن اور صیغہ دیکھیں گے. اب صیغے آپ کو ازبر ہو گئے ہوں گے. تو لبث، لبثا، لبثو، لبثت، لبثتا، لبثن، لبثتا. تو دیکھیں فعل، فعل، فعلا، یہ تین اس کے اوزان ہیں، ڈائے ہیں، ان کا سٹرکچر ہے. تو صیغہ اس طرح سے چلتا ہے. یہ فعل، فعلتا کے وزن پہ ہے. فعلتا یہ ایک سانچہ ہے، اس میں اس کو آپ فٹ کر دیں. یہ ایک سٹرکچر ہے، شیپ ہے. تو یہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے. کتنا عرصہ تم ٹھہرے، لبثتا تم ٹھہرے، تم رہے. قال اس نے کہا، لبثتو. اب دیکھیں یہ واحد متکلم فعل ماضی معروف فعلتو کے وزن پہ. میں رہا یومن ایک دن، او یا بعد کچھ حصہ، یوم دن کا، فیو آورز دن کے. قال اس نے کہا، بلکہ لبثتا تو رہا، مئتا 100 عامن سال. پس انظر تو دیکھ، تو نظر کر. انظر یہ جو الف ہے اس کو، اس کی پیش کو ختم کر دیا گیا تو یہ حمزۃ الوصل ہے. اور جو حمزہ قطعی ہوتا ہے اس کے اعراب ختم نہیں ہوتے. بہرحال انظر تھا، فا لگنے سے جو اس حمزہ کی پیش تھی اس کو ختم کر دیا گیا. ناصر ینظر باب ناصر ینصر ہو، اور یہ واحد مذکر حاضر فعل امر ہے. انظر تو دیکھ، الا طرف، طعام کھانا کا تیرا، واو اور شراب پینا کا تیرا، لم نہیں، یتسنہ وہ بدبودار ہوا. پھر اس کا مادہ دیکھیں گے، اس کا روٹ دیکھیں گے، سین، نون اور ہا ہے. تسنن باب تفاعل ہے، تبدیل ہونا، گل سڑ جانا، خراب ہو جانا. لم یتسنہ وہ خراب نہیں ہوا، وہ گلا سڑا نہیں. ونظر اور دیکھو، الا طرف، حمار گدھا کا تیرا، واو اور لی تاکہ، نجعل تاکہ ہم بنا دیں. اب جعل کے 3 مطلب ہیں، بنانا، کرنا اور ہونا اور رکھنا بھی ہے. نجعلو تھا، جمع متکلم فعل مضارع معروف، لام کئی نے اس کے آخر میں زبر دے دی. لنجعل تاکہ ہم بنائیں، کا تجھ کو، آیتن نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، ونظر اور تو دیکھ، الا طرف، عظام ہڈیوں کے، بونز کے. کیفا یہ پھر حرف استفہام ہے، کیسے، ہاؤ. نون شیزو ہم اٹھاتے ہیں، نون شین زا اس کا روٹ ہے. انشاز، انشازہ ینشزو، انشاز باب افعال ہے، ترتیب سے اکٹھا کرنا، جوڑ دینا، حرکت دینا، اٹھا دینا. کیسے اس کو ریز کرتے ہیں، ریز اپ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں. جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہاں اس کو، ثم پھر، ثم حرف عطف ہے، نکسو ہم پہناتے ہیں، ہاں اس کو ہم کور کرتے ہیں، ہم پہناتے ہیں، ہاں اس کو، لحم گوشت، فلیش. پس لما جب، تبینہ وہ ظاہر ہوا، لہو اس کے لیے، جب یہ بات واضح ہو گئی، مینیفیسٹ ہو گئی، مشاہدہ ہو گیا، لہو اس کے لیے، قال اس نے کہا، اعلم واحد متکلم فعل مضارع معروف میں جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کل ہر شئی چیز، قدیر قدرت والا. پھر وہی الفاظ ہیں، وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم نے، ربی یہ ہے اے میرے رب، صرف زیر لگنے کی وجہ سے
اے میرے کا اس میں موجود ہوا، ربی یعنی اے میرے رب، آری دکھا دے، آری اب یہ فعل امر ہے، آری تو دکھا دے، یہ پورا سینٹینس ہے، آری تو دکھا دے فعل امر، نی مجھ کو، کیفا کیسے، ہاؤ، تحیی تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو، قال اس نے کہا، کیا، واو اور لم نہیں، تو امن تم ایمان لائے، قال اس نے کہا، بھلا کیوں نہیں، واو اور لیکن لی تاکہ یطمئن مطمئن ہو جائے، یہ اطمینان ہے، اور اطمینان کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک اس طرح ٹک جانا کہ اس کے ادھر یا ادھر جھکنے یا لڑھکنے کا کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ برتن اگر ٹھیک طرح سے ایک جگہ پہ جم گیا تو اس کو اطمئن کہتے ہیں، اگر چراغ کی لو بالکل سیدھی ہو اور ہوا سے ڈگمگا نہیں رہی ہو تو اس کو بھی اطمئن کہتے ہیں۔ اسی سے نفس مطمئنہ ہے کہ حالات کے تغیر سے، حالات کے بدلنے سے اطمینان میں اور دل جمعی میں کوئی فرق نہ ہو۔ خلجان، شک، تردد کے بعد نفس کا سکون پذیر ہونا، کسی چیز کا اپنی جگہ پر ٹک جانا کہ ادھر ادھر نہ ہو، تو لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قال اس نے کہا، پس خذ یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر، تو پکڑ لے، تو لے لے، اربعتن 4، من سے، الطیر پرندے، پس سر تو مائل کر، یہ صاد واو را سے ہے، ہلانا، مائل کرنا، مانوس کرنا، جھکانا، ٹیم کرنا، امیل ہن کے مطلب میں کہ تو ان کو مانوس کر لے، ہلا لے، اور پھر اس میں ثم قطعہن بھی شامل ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بہرحال سرہن، سور بھی اسی سے ہے، تو سر مانوس کر دے، ہن ان کو، ان پرندوں کو، الیکا اپنی طرف، ثم پھر اجعل، پھر دیکھیں جعل یجعل، یہ باب فتح یفتح ہے، اجعل واحد مذکر حاضر فعل امر ہے، فعل امر ہے، تو اجعل تو کر دے، تو رکھ دے، پلیس، پھر اس کو رکھنا، بنانا، کرنا اور ہونا۔ پھر با فتح یفتح میں دیکھیں کہ جعل جیم عین لام، تو عین اس کے دوسرا اس کا لیٹر ہے، حروف حلقی میں سے ہے، تو یہ باب فتح یفتح کی خصوصیت میں سے ہے۔ اجعل تو رکھ دے، علی پر، کلی ہر، جبل پہاڑ، من سے، ہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، اجزاء اس کی جمع ہے، ثم پھر ادعو تو پکار، ہن ان سب کو، یاتینا وہ آئیں گے، کا تیرے پاس، سعی دوڑنے والے، وعلم اور تو جان لے، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا، عزیز حکیم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو بار بار یہ اللہ تعالیٰ کے نام آئیں گے، تو انشاءاللہ ان کو یاد کر لیں۔ عزیز عزت سے بھی ہے اور اتھارٹی سے بھی ہے۔ سورۃ البقرہ 258 سے تشریح۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا غور نہیں کیا، الی الذی اس کی طرف جو، حاج ابراہیم جس نے حضرت ابراہیم سے بحث کی، جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، حجت بازی کی، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس بنا پر کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی، بادشاہت عطا کی۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
پیچھے بتایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ کیریکٹر دکھا دیے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا زمین پہ، تو اسی دن اللہ نے شیطان کو بھی اتار دیا۔ حق اور باطل ساتھ ساتھ میں چلا۔ تو اللہ نے اپنے اولیاء کے بارے میں بتایا کہ دیکھو کہ اولیاء کیسے ہوتے ہیں، جو ظلمات سے نکل کر نور کے راہی، نور کا سفر کرنے والے، اور اللہ کیسے ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہانی سنا دی، اور یاد رکھیے سٹوریز سے، مثالوں سے بات اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ دیکھو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ اب اللہ اپنے اولیاء کے بارے میں بتاتا ہے، اور سب سے بڑا سیمبل وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کی کہانی سنا دی، اور طاغوت کا سیمبل کہ طاغوت نور سے نکل کر جو ظلمات کی طرف ٹریول کرتے ہیں، ان میں نمرود کی بات ہوئی۔ جیسے فرعون ایک لقب تھا، ایسے ہی نمرود لقب تھا۔ یہ نماردہ، یہ ان کا ٹائٹل تھا، ان کا ڈیزگنیشن تھا۔ یہ عراق کے بادشاہ تھے، اور بابل کا ایک شہر تھا۔ تو بہرحال یہ عراق کا بادشاہ نمرود تھا، سیاسی بادشاہت تھی، اختیار مطلق تھا اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ اپنے آپ کو خدائی کا یہ دعویٰ کرتا تھا، اور کیونکہ حکومت بھی تھی، سیاسی اور مذہبی اقتدار تھا، اس کو گاڈ کنگ سمجھا جاتا تھا، تو اللہ نے اس کو دیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایسے کیریکٹرز دکھا دیے، اور قرآن پاک ایک مرر ہے، ایک آئینہ ہے۔ اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پہ، کس نہج پہ ہیں، کن کے طریقوں پہ ہیں، کون سا کیریکٹر ہمارا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص یونیک پیٹرن پہ، یونیک فریم پہ بنایا۔ ہم سب ہومو سیپین ہیں، ہماری ایک اسپریچول ریئلٹی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونیک سرٹن کوالٹیز ہر انسان کو دیں۔ ہم بہن بھائی بھی ایک دوسرے کی کاربن کاپی نہیں، دو ٹوئنز بھی کاربن کاپی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے شکلیں مختلف بنائیں، تو ایسے ہی اللہ نے مزاج، شاکلہ سب کی الگ سے بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ورائٹی رکھی، رنگا رنگی رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو امتحان کے لیے اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پلیس کیا ہم سب کو اس دنیا میں، اور دنیا کی مارکیٹ میں ہمیں چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے ٹیسٹ کے لیے ہم سب کو دنیا میں بھیجا کہ کامیابی اور ناکامی کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا وہ اپنے آپ کو اپ لفٹ کرتا ہے، رب کے قریب کرتا ہے، آؤٹ شائن کرتا ہے۔ تو یہی ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیریکٹر دکھا کر ہمیں بتا دیا کہ دیکھو دو کیریکٹر ہیں، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ امام الناس، اور ایک نمرود ہے جو بادشاہت اور خدائی کا بادشاہ ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جب بھی اللہ تمہیں کچھ دیں تو ایک نظر شکر کی ڈالو اور دوسری زوال کی ڈالو۔ تکبر کیوں آتا ہے؟ اونرشپ کی وجہ سے۔ اب ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرو، زیادہ اٹیچ نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارا نفس بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اذ قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم نے فرمایا، ایک واضح بات کی، پرومیننٹ بات کی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ قال، نمرود نے کہا،
انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، میرے اختیار میں بھی زندگی اور موت ہے۔ تو اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کی گردن اڑا دی اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ تو دیکھیں کہ ابلیس حسد کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے اس نے اپنا اسٹیشن چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپ گریڈ کیا تھا، لیکن حسد کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرا۔ تو ابلیس کے فالوورز کیسے ہوتے ہیں، طاغوت کے فالوورز کیسے ہوتے ہیں، کیسی کٹ حجتی پہ، ریٹرک پہ اور آرگومنٹ پہ اتر آیا، کہنے لگا میں بھی، میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے۔ تو ہر طرح کے اندھیرے چھوڑ کر نور کو اپنانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ بادشاہ وقت کے پاس آتے ہیں اور لا خوف، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، رب ساتھ ہے، توکل ہے، پورا معاشرہ ایک طرف اور حضرت ابراہیم ایک طرف۔ تو یاد رکھیے چپ کرانے میں اور قائل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا مقصد اپنے آپ کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو منوانا تھا۔ جو تعارف آیت الکرسی میں، وہی تعارف حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا کرایا۔ کہا دیکھو میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تو بہرحال اب دوبارہ بحث نہیں کی، اب یہ علمی جہاد ہے۔ اب وہ بحث چھوڑ دی اور حضرت ابراہیم دوسری دلیل لے کر آئے۔ تو ایک لطیف ترین طنز ہے، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے لے آ اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے۔ اب ان کے لیے سورج ان کا سب سے بڑا معبود تھا، تو اس کی تسخیر کی بات کی کہ ٹھیک ہے تو خدائی کا دعوے دار ہے تو اس کو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ حیران رہ گیا، کنفیوز ہو گیا، وہ جو کافر تھا، جس نے انکار کیا تھا، یعنی نمرود۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر دیکھیں کہ سوچ کا فرق۔ اب جب وہ لاجواب ہو گیا تو اب اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونکا جائے۔ آگے مزید آیت الکرسی کی وضاحت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ہر طرح کے اندھیرے چھوڑ کر نور اپنانے والے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ہوتے ہیں اور اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو حضرت ابراہیم نے دلیل دی تھی۔ تو اب یہ دوسری دلیل آ گئی، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس کی مثال جو ایک بستی پر سے گزرا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام، بہت سارے مفسرین کی یہی اوپینین ہے۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، حضرت عزیر ایک بستی پر گزرے، یہ یروشلم سے گزرے، یہ ایک اجڑی ہوئی بستی تھی۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یہ اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی، یعنی پہلے چھت گرتی ہے اور پھر بستیاں گرتی ہیں، پھر مکان گرتے ہیں، تو کہا یہ چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ تو یہ ایک تاریخ ہے پوری کہ بابل کا بادشاہ نمرود اول بخت نصر، اس نے 586 قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کیا۔ اس نے 6 لاکھ قتل کیے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا دیا۔ یروشلم اجڑا رہا، کوئی انسان نہ تھا۔ 150 ایئرس، 150 سال یہ کیپٹیویٹی میں رہے، قیدی بنے رہے، کوئی اینٹ بھی، حتیٰ کہ 2 اینٹیں بھی انہوں نے سلامت نہ چھوڑی۔ انہوں نے اس نے ہیکل سلیمانی کو شہید کیا، تو اسی بستی پر سے یہ گزرے حضرت عزیر۔ قال، انہوں نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس میں اظہار حیرت تھا
اور حقیقت کی تلاش تھی، جستجوِ حقیقت کے جوش سے انہوں نے کویسچن کیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اللہ ڈیڈ ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، تباہی بربادی کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 100 سال تک روح قبض کر لی، ثم بعث، پھر ان کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ سوئے رہے؟ قال، انہوں نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا چند گھنٹے دن کے سویا رہا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال سوئے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کو دیکھو وہ خراب نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ویسے ہی پڑا تھا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری کو دیکھو، گدھے کو دیکھو کہ وہ ختم ہو چکا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی تمہیں دکھا رہے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم ان کو ترتیب سے اکٹھا کرتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم انہیں فلیش گوشت پہناتے ہیں، گوشت سے کور کرتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پھر جب انہوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا، حقیقت ان پہ واضح ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کا دعویٰ تھا کہ میں القیوم ہوں، کہ کل کائنات کو میں نے تھاما ہوا ہے۔ تو یہ القیوم کی صفت کا اظہار اللہ نے کیا، اس کو مینیفیسٹ کیا کہ فزیکل لاز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیسے وہ حمأ مسنون کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عزیر کی بات ہوئی، تو حضرت عزیر نے ان مشاہدات کے بعد تبلیغ کی، اور پھر تبلیغ کا رنگ ایک اور ہوتا ہے، ایک عین الیقین سے حق الیقین تک جب پہنچے تو اب دین کی روح کو انہوں نے زندہ کیا اور تبلیغ کی۔ اب تبلیغ کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ یاد رکھیے، فرمایا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، ایک چیز کانوں سے سن کر یقین ہوتا ہے اور ایک آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے۔ تو یہ وہ یقین جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اب کہنے کا طریقہ، کہنے کا رنگ بدل گیا، اور حضرت عزیر کو بنی اسرائیل کی نشأت ثانیہ کے نقیب کی حیثیت حاصل ہے کہ کیسے انہوں نے ان کی نشأت ثانیہ کی۔ اب حضرت عزیر کی تبلیغ کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس یا ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا، یہودیوں کو اسیری سے، کیپٹیویٹی سے نجات دی، دوبارہ یہ فلسطین میں آباد ہوئے، یروشلم کی تعمیر کی، اور یہ یروشلم 136 سال بعد آباد ہوا۔ تو یروشلم کی تعمیر کی، اور یہ بستی جو جس بستی کی بات ہو رہی ہے 136 سال کے بعد آباد ہوئی، دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، سیکنڈ ٹیمپل اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ سیکنڈ ٹیمپل 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ بہرحال یہ پوری ایک ہسٹری ہے کہ حضرت عزیر نے ان کو عزت دی۔ تو مشاہدات کے بعد ان کی تبلیغ ایسی تھی کہ لوگوں میں ایک روح پھونک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ان کو دکھا دیا، قدرت کی نشانیاں تھیں، کھانا پینا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو ذرا یہاں پہ جو ایک اللہ نے دعویٰ کیا، تو اس دلیل کو دیکھیے کہ اللہ نے کھانے کو ویسا ہی رکھا، ویسا ہی فریش تھا، اور گدھا
جس پہ وہ سوار ہو کر آئے تھے وہ ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھیں، اور پھر اللہ نے نشانی کے طور پر اس کی ہڈیوں کو جوڑ دیا، اس کو گوشت کا کور دیا، اس کو ویسے ہی کر دیا، اور حضرت عزیر نے سفر کیا عین الیقین سے حق الیقین تک، پوتوں سے بھی زیادہ وہ جوان ہو گئے، وہ پہلے سے بھی زیادہ جوان ہو گئے۔ پھر جب یہ مشاہدہ کیا تو کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب حضرت ابراہیم نے فرمایا رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اب یہ تیسری دلیل ہے، اور یہاں پہ حضرت ابراہیم کا نام بتایا، پہلے نام حضرت عزیر کا ذکر نہیں کیا۔ اب حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ وہ ایمان کا سیمپل ہیں۔ حضرت ابراہیم کو یقین تو تھا لیکن تجسس تھا، تو کہنے لگے اے میرے رب مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جب وہ ولی الذین آمنوا، مومنین کا مددگار ہوتا ہے، ولی بنتا ہے، تو کسی تشنگی میں اللہ نہیں چھوڑتے، ہمیشہ تاریکی سے روشنی اور اضطراب سے ایمان کی طرف بڑھاتے ہیں۔ تو یہ شرح صدر کے لیے انہوں نے درخواست کی، انہوں نے خواہش کی، جیسے حضرت موسیٰ نے کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ اللہ مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ اگر حضرت ابراہیم کو شک ہوتا تو ہمیں زیادہ شک ہونا تھا۔ تو کوئی اسکیپٹاسزم نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ شرح صدر کے لیے انہوں نے یہ کویسچن کیا۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین اور اطمینان میں اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہے، میں مطمئن ہوں، مجھے اطمینان حاصل ہے، مجھے پتہ ہے کہ آنے والی زندگی اصل زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی، وہ عالم برزخ، وہ اللہ کی عدالت، وہ پل صراط، ان تمام چیزوں کا مجھے یقین ہے، مجھے ایمان بالغیب ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عین الیقین کرایا گیا۔ تو دیکھیں ایک چیز پھر بتاؤں کہ لیس الخبر کالمعینہ، کانوں سے سن کر وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آنکھوں سے دیکھ کر انسان کو یقین ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خبر مل چکی تھی کہ قوم بت پرستی میں ملوث ہو گئی ہے، لیکن اتنا غصہ نہ آیا جتنا ان کو دیکھ کر آیا۔ جب انہوں نے ان کو پرستش کرتے دیکھا تو القى الالواح، انہوں نے تختیوں کو پھینکا اور اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کر ان کو گھسیٹنے لگے۔ تو بہرحال دیکھ کر کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب سائنس قرآن پاک کے تابع ہے، سائنس ماڈرن ہے اور قرآن پاک پوسٹ ماڈرن ہے۔ تو بڑی ٹریننگ، کیونکہ بڑے بڑے عہدے ان کے پاس تھے انبیاء کے پاس، تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی تھیں، تو بڑی ٹریننگ ان کی گئی، ایگزیکٹ پروسیجر ان کو دکھا دیا گیا، کنوکشن سے پھر انہوں نے بات کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائی گئی تاکہ وہ ایمان و یقین کی بھٹی بن جائیں۔ تو انبیاء کو کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا تاکہ ایمان میں ترقی ہو، پروگریس ہو، ان کا فیتھ پرسونیفائیڈ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے تجسس تھا کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا دل
ٹک جائے، نفس مطمئنہ بن جائے. میں ایکچول پروسیس دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. میں ایمان کے اوپر کے درجے میں، ایمان کے اوپر کے گریڈ پہ پہنچنا چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو. فصرہن الیک، ان کو اپنے سے مائل کرو، مانوس کرو، ان کو ٹیم کرو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے رکھ دو، ان کے 4 حصے کر دو، سر، ٹانگیں، دھڑ اور پر. تو 4 حصے ہو جائیں گے. ان کو الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو. یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ایک خاص آواز سے ان کو پکارو. وعلم، اور علم حاصل کرو، یقین کرو، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست ہے اور اللہ حکمتوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مشاہدات کرائے کہ کنوکشن ہو اور ایمان و یقین کی بھٹی بن جائے. تو سب سے بڑی چیز ایمان بالغیب ہے. جو میرے رب نے کہہ دیا کہ میں عزیز ہوں، میں حکیم ہوں، میں الحی ہوں، میں القیوم ہوں، تو اس چیز کا یقین انسان کو صراط مستقیم پر لے کر آتا ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے ہم کو مالا مال کریں، ہم بھی ایمان و یقین کی بھٹی بن جائیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی مقربات بندیاں بنائے. تو مقربات بندیاں تب بنیں گے جب اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے. اللہ نے جو کہہ دیا اس کو کر گزریں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا تو ان سے بچ کے رہیں گے. جو میں نے شروع میں دعا پڑھی، تو وہ دعا اگر نیند میں گھبراہٹ ہو یا وحشت ہو تو یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، اس کو پڑھ لیا کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنائے، اپنی محبوبات مقربات بندیاں بنائے، اپنی تمام نعمتوں سے ہمیں آراستہ کرے. ہم سب کو سعداء کی لسٹ میں اللہ شامل کریں اور اشقیاء کی لسٹ سے ہٹا دیں. دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا، ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کا، پاکستانیوں کا، امت مسلمہ کا اللہ مقدر بنا دیں، اور دنیا آخرت کے شرور سے، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے، بے حیائیوں سے، رسوائیوں سے، ذلتوں سے، قرض و مرضوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو امن، سکون اور چین کا گہوارہ بنا دیں. اللہ ہمیں واکنگ قرآن، چلتا پھرتا قرآن پاک بنا دیں، قرآن پاک سے تعلق بنا دیں، اور آخری سانس تک ہماری سانس کی لڑی قرآن پاک سے جڑی رہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہماری قبر کا، حشر کا ساتھی بنا دیں، دنیا آخرت کا ساتھی بنا دیں، ایسا کمپینین جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں. آخری وقت ہمارے لبوں پہ قرآن پاک ہو، اور اللہ کی آغوش میں یا ایتھا النفس المطمئنہ کی ہم صدائیں سن کر جنتوں میں پہنچ جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.